ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ فلسفہ بیان کرنے والا شاید کوئی بڑا پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے۔ نفسیات کا ماہر وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کی عقل کے مطابق بات کرنا جانتا ہے۔ یہ جی نفسیات کا بڑا ماہر ہے جی، اس نے کئی ماسٹر کیے ہوئے ہیں، ایم فل کی ہے، پی ایچ ڈی کی، او خدا کے بندے، اور اگر تم کہے جی میری بات ہی بڑی مشکل ہے، میں کس کو سمجھاؤں؟ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ آپ کی بات سمجھتے، تو آپ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ ابھی سمجھدار نہیں ہوئے۔ کلیم الناس علی قدر عقولہم، میرے رسول کریم نے کبھی کوئی مشکل بات نہیں کی، بلکہ تیری نگاہ ناز سے دونوں ہی مراد پا گئے۔ عقل غیاب جستجو، عشق حضور و اس طرح کبھی کوئی فلسفہ نہیں بیان کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو اتنی دھیمی کرتے تھے، اتنی دھیرے میں کرتے تھے۔ اقبال کہتے ہیں اگر بڑا عقل مند آدمی ہوتا تھا تو حضور کی بات اس کے دل کو بھی اچھی لگتی، اور اگر کوئی عشق و مستی والا آتا تھا نا کہ میں نے مست ہو کے آنا ہے، تو وہ بھی میرے نبی کی باتوں سے مست ہو جایا کرتا تھا۔ دونوں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا۔ تو حضور کو بات کرنے کا سلیقہ بھی بڑا شاندار آتا تھا۔ میں تو چھوٹا آدمی ہوں، کسی بڑے بندے کو نصیحت بھی نہیں کر سکتا، اور میرے پاس کچھ سیکھنے آئے ہوئے ہیں مدرسے کے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ کیا خطابت ہوئی جس میں سامنے والے کو سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا کہا ہے۔ ورنہ میں علماء سے تو نہیں، لیکن جو طالب علم ہیں جن کا خیال ہے کہ شاید آپ ٹھہر ٹھہر کے بات کریں، آپ اتنے جوش میں چلے گئے، کہتا جی وہ میرا عشق بڑا جوان تھا، تو میں نے کہا آپ کا عشق زیادہ جوان تھا کہ رسول پاک کی سنت سے آگے نکل گیا ہے۔ عالم فاضل پڑھے لکھے بندے کو کسی بندے کا مطمئن کرنا، متاثر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ملنگ شلنگ بندے مطمئن کرنے آسان ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلے دن گیا میں بحث کے ارادے سے، مناظرے کے ارادے سے، کیونکہ یہودیوں کا عالم تھا۔ حضور اونٹنی پر تشریف فرما تھے، حضور اونٹنی پر بیٹھے تھے، اور جس اونٹنی پر تشریف فرما تھے اس پہ کجاوا بھی کوئی نہیں تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ داڑھی مبارک میں کنگھی بھی نہیں ہوئی تھی، سرکار نے سر پہ سادہ سا امامہ باندھا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب میں گیا تو حضور اونٹنی پر تشریف فرما تھے، کہتے ہیں سادہ وضو، لیکن کہتے ہیں دو جملے حضور کی زبان سے نکلے، دو جملے۔ میرے محبوب نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی زیادہ ہو، رزق میں بھی برکت ہو، اور میں ان جملوں کا قیدی ہو گیا، عمر بھی زیادہ ہو، رزق میں بھی برکت ہو، تو حضور فرمانے لگے اس کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے عمر زیادہ ہو، رزق میں برکت ہو، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آپ بھی چاہتے ہیں نا؟ لیکن وہاں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کیا مٹھاس تھی لفظوں میں، جملے تھوڑے تھے۔ یہ حدیث اگرچہ اپنے انہی الفاظ کے ساتھ مشکات میں موجود ہے، بات میں گہرائی بہت زیادہ تھی۔ میں آیا تھا بحث کرنے، پر میں آگے بڑھا، حضور کا دست مبارک تھاما، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونا چاہتا۔ او یارو، محنت کر کے جو میک اپ کر کے چہرہ بنایا جاتا ہے اس کے اندر حسن تو کئی دفعہ ہوتا ہے پر جاذبیت نہیں ہوتی۔ کچھ چہرے گورے ہوتے ہیں پر نورانی نہیں ہوتے، کچھ گورے نہیں ہوتے پر نورانی بڑے ہوتے، یہ الگ عنوان ہے۔ لیکن جس بابے نے کبھی میک اپ نہ کیا ہو لیکن وضو ذرا طریقے سے کرے روز، تو رنگ گورا نہ بھی ہو تو لوگ کئی دفعہ یہ نہیں کہتے رنگ گورا ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں چہرہ نورانی ہے۔